بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نکاح کے متعلق سب سے پہلی بات پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں دین کے ہر معاملے میں، ہر کام میں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دین اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے کوئی بھی کام ہے، اور ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے، چاہے وہ زندگی دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ دیکھیں، جو بھی ہمارے معاشرے میں ہماری ضرورتیں ہیں، ہر کسی کے متعلق دین نے ہمیں بتایا ہے، کسی چیز کو دین نے چھوڑا نہیں ہے، ہر کام میں ہماری رہنمائی کی ہے، بتایا گیا۔ یہاں تک کہ اگر پیشاب پخانے کے جو طریقے ہیں نا، وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ تو دین میں، ہماری شریعت میں ہر قسم کے پہلو پہ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کھانا کھانے کے آداب، لباس پہننے کے آداب، کاروبار کرنے کے آداب، یعنی کہ دین کے ہر چیز کو ہمیں بتا رہا ہے۔ دین کی کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہم کر رہے ہیں، دین ہماری اس پہ رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن آج جو خصوصی گفتگو ہوگی وہ ہماری نکاح کے مسائل کے بارے میں ہوگی، کہ نکاح کے بارے میں ہمیں کیسے نکاح کرنا چاہیے، کیسے اس میں جو ہمارے مسائل ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نکاح کو شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے، اور نکاح کی اہمیت کیا ہے شریعت کے اندر، شادی بیاہ کی، اس کا مقصد کیا ہے، نکاح کی حکمتیں کیا ہیں۔ نکاح کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ نسل انسانی کی حفاظت، تاکہ نسل آگے بڑھے، آگے نسل بڑھے۔ یہ بھی ایک اس کی ایک حکمت ہے، ایک فائدہ ہے۔ سب سے بڑا مقصد انسانی نسل آگے بڑھے، اور یہ تو دنیا کا، یہ اس سے ہی ہمیں دنیا باقی رہے گی۔ یعنی کہ جب نسل آگے بڑھے گی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، یہ چیز نکاح سے ہی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، زیادہ بچے کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، میں اس کثرت پہ فخر کروں گا، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو زیادہ ہونے پہ کی کثرت میں فخر کروں گا۔ دوسرا مقصد شادی کا اولاد کی محبت بھی ہے، یہ چیز بھی نکاح سے ہی ہوگی، ظاہری بات ہے، اس کے لیے بھی نکاح ضروری ہے۔ یعنی کہ اولاد، وہ بھی اس سے ہی، اولاد کی جو محبت ہے وہ اس سے ہی آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولاد، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے۔ اسی طرح یہ ہماری آخرت میں کامیابی کی وجہ بھی بنے گی، اولاد صدقہ جاریہ بنے گی، ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، ٹھیک ہے نا، یہ تو سمجھ لیں اخروی ایک فائدہ ہے۔ اسی طرح نکاح کا اور بھی مقصد ہے، جنسی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، فطری جو ضرورتیں ہیں، یہ بھی نکاح سے ہی حاصل ہوتی ہیں، انسان اس سے پوری کرتا ہے اپنی ضرورت۔ دوسرا نکاح کا مقصد انسانی عزت، عفت کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح شادی بیاہ کا مقصد انسانوں کے اندر محبت پیدا کرنا، یہ بھی ہوتا ہے، انسانوں کا آپس میں محبت ہوتی ہے۔ دیکھیں، دو اجنبی لوگ آپس میں ملتے ہیں، جب نکاح ہوتا ہے دو اجنبی لوگ آپس میں ملتے ہیں، اس سے یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی بندہ نگرانی کرتا ہے، ذمہ داری اٹھاتا ہے، نان نفقہ اٹھاتا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنا اور خرچ کرنا، عورتوں پہ، بیویوں پہ، بچوں پہ، کیونکہ بیوی کا خرچہ شوہر پہ واجب ہے۔ اسی طرح نکاح کا ایک اور حکمت ہے اور مقصد بھی ہے کہ دو قبیلے آپس میں ملتے ہیں، دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نکاح سے لوگوں کو جوڑتا ہے، یعنی کہ لوگ آپس میں جڑتے ہیں، نئے نئے رشتے بنتے ہیں، یہ بھی ایک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مقصد ہے نکاح کا۔ اسی طرح نسل انسانی کی اچھی تربیت ہوتی ہے نکاح کے سسٹم سے، نکاح کا مقصد ہے تو خیر بہت زیادہ ہیں۔ ہماری شریعت میں نکاح ایک عبادت بھی ہے، صرف دنیا کی چیز نہیں ہے، صرف شادی کو ترک کر دینا ہی بات نہیں، بلکہ شادی کرنا بھی عبادت ہوگا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، شادی ایک عبادت ہے۔ کوئی بھی کام، جیسے آپ کوئی بھی کام اگر آپ سنت کے مطابق کریں گے تو وہ عبادت ہی ہوگی، اور نکاح بھی سنت کے مطابق ہی کریں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے چند مقصد شادی کے، نسل کو آگے بڑھانا، اپنی جو جنسی خواہش ہے اس سے بھی یہ پوری ہوتی ہے، برائی سے انسان بچتا ہے شادی کو مسئلے میں۔ تو یہ اس کی حکمتیں، اس کے مقاصد، اس کی اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی اس میں کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح، شادی بیاہ سنت کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے، اور جو اس میں غیر ضروری چیزیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔